بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آپ سبھی کا معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی ہم پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں، ان سب پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس کو سب سے پہلے ایک بات آپ لوگ ذہن نشیں کر لیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو معوذتین کہتے ہیں۔ تعوذ کے معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا۔ کس سے پناہ طلب کرنا؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی سے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کیوں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خیر کو پیدا کیا ہے، وہیں پر خیر کے ساتھ شر کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہم کرتے ہیں، اور شر کی نسبت ہم اپنی جانب یا شیطان کی جانب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی شر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام شرور اور فتنوں سے، ان تمام طرح کے شر سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں کو خاص طور پر اور عام طور پر پورے کے پورے قرآن مجید کو ایک تحفظ کا، حفاظت کا اور سیف رہنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بتایا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم سورہ ناس اور فلق کے اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر جاننے سے پہلے چند ایسی ضروری باتیں جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہیں، تاکہ ہم لوگ ان صورتوں کے بارے میں اگر خلاصے کے طور پر جان لیں گے تو انشاءاللہ تبارک الرحمن یہ ہماری زندگی میں بہت ہی نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ میں دونوں صورتوں کا ایک ساتھ خلاصہ آج کے درس میں فضیلت کے طور پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت غور سے سماعت کیجئے اور ان چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں، اور آپ کے پاس اگر نوٹ بک ہے، کاپی ہے، پین ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے اپنی نوٹ بک وغیرہ میں بھی ایڈ کر لیجئے، تاکہ یہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر اور بھلائی کا اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بن سکے۔ تو سورہ فلق اور ناس دونوں کی حدیث کے اندر بہت ساری حدیثوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ چند فضیلتیں جو صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث سے ثابت ہیں، انشاءاللہ میں آج کے درس میں رکھوں گا۔ اور آپ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کی کوئی فضیلت جاننا چاہیں یا معلوم کرنا چاہیں، تو فضیلت جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے سماج میں یا ہمارے یہاں اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ اگر ہمیں سورہ فلق کی فضیلت معلوم ہو جائے گی، سورہ ناس کی فضیلت معلوم ہو جائیں گی، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اسی مقصد کے لیے پڑھا جائے گا جو اس فضیلت کو حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے، سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے اس حدیث کو، حدیث نمبر 814۔
814 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سورہ فلق اور ناس کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی جیسی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا آج کی رات، آج کی رات مطلب جس رات سورہ فلق اور ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی صورتیں، ایسی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں کہ جو اس جیسی آیتیں یا صورتیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی اس کا اثر، ان آیتوں کا جو ہماری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے، ان آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ہم سب کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے، ایک انسان کے ذاتی فائدے کے لیے، انسان کے گھر کے لیے، سماج کے لیے اور انسان کے خاندان کے لیے جتنی زیادہ یہ اہمیت کی حامل ہے یہ دونوں صورتیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں ایسی ایسی قیمتی ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ تو یہ دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان دو صورتوں سے مراد یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ساری دنیا والوں کے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک حدیث جس کے اندر ان دونوں صورتوں کی فضیلت ذکر کی کہ اس جیسی اللہ کے نبی نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ نمبر دو، دوسری حدیث جو سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472 پر ذکر کیا، اور صحیح حدیث کے ساتھ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن النسائی کے اندر روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایک راوی ہے جن کا نام ابو حابس جوہنی، جوہن خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو جوہنی کہتے ہیں ابو حابس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعے بچاؤ کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعے بچاؤ نہ بتاؤں، جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن سے کی پناہ طلب کی جائے۔ آپ اندازہ کیجئے اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حابس صاحب رسول سے کہ کیا میں تمہیں بہترین ذریعے بچاؤ، یعنی دنیا میں ایک انسان تیر سے بچاؤ کے لیے بھالا یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈھال سامنے رکھ لیتا، اس سے بچاؤ کر لیتا ہے۔ ایک انسان توپ اور بارود اور گولی اور وغیرہ وغیرہ بندوق وغیرہ کے ذریعے سے بچاؤ کے لیے آج کے جتنے نئے انداز ہیں اس کے ذریعے سے اس سے بچتا ہے۔ ایک انسان ہمارے اوپر لاٹھی چارج کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ غور کریے کہ جو چیز مجھ پر، آپ پر جو حاوی ہے، جس کو ہم کیسے روکیں؟ مثال کے طور پر جن ہے، شیاطین ہے، جادو ٹونے، ایسی اللہ کی پناہ ایسی حرکتیں لوگوں کی ہیں کہ اس معاملے میں لوگ بڑی کثیر تعداد میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان سے نجات پانا چاہتے ہیں۔
کہ ہم جادو ٹونے سے نجات پا جائیں، ہم ہمارے اوپر جو جادو ہوا اس سے نجات پا جائیں، ہمارے اوپر جناتوں کے اثرات ہیں ان سے نجات پا جائیں، کاہنوں کے اثرات ہیں ان کے ذریعے سے نجات پا جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ذریعے نجات بتایا، کہا کہ بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا کہ تم سورہ فلق اور ناس کو پڑھو، لیکن یاد رکھیے سورہ فلق اور ناس کو صرف جس طرح سے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ یہ کب اثر ہوگا اس کا، اور اس کے ذریعے سے ہم کیسے کافروں سے، مشرکوں سے اور جادو ٹونا کرنے والے، پھونکنے والیاں، جنات، شیاطین اور جو جادو ٹونے کرنے والے جادوگر، کاہنوں سے کیسے اور کب بچیں گے؟ جب اس صورت کو ہم اچھی طریقے سے، ان دونوں صورتوں کو اچھی طریقے سے ترجمے، تفسیر، معانی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا اثر ہمارے اوپر نظر آئے گا، تب جا کر کے یہ دونوں صورتوں کا ہمارے اوپر بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا۔ تو صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ کی کہ لوگوں، ذرا سوچو آپ لوگ کہ دنیا کے اندر لوگ ان دونوں صورتوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ لوگ سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں صورتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے، یعنی اپنا بچاؤ کرتے تھے شیاطین کے حملے سے، اور جن، جادو اور اسی طریقے سے جادوگروں اور کافروں، ان سب کے بہت بڑے یہ جادوگر ہوا کرتے تھے جو نقصان پہنچانے والے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سب کے سب جو ہے بحمد اللہ اس دونوں صورتوں کے ذریعے سے، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ دونوں صورتوں کی فضیلت پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہم لوگ اپنا بچاؤ پوری طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جتنے سماج میں آج کل کے نئے نئے ڈھونگ رچے جا رہے ہیں، شیاطین کی طرف سے، جناتوں کی طرف سے، اور کافر اور مشرک جادوگروں، باباؤں اور مرشدوں، پیروں، ڈھونگی باباؤں اور عاملوں کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ دونوں صورتیں ان دونوں چیزوں میں کام آتی ہیں۔ تیسری فضیلت جو کہ صحیح سنن ترمیزی کے اندر روایت موجود ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں اور جناتوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں کی، دیکھیے غور کریے الفاظ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ اللہ اکبر! معلوم کیا ہوا؟ ان دونوں صورتوں کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص وظیفہ پڑھتے تھے جس سے کہ آپ شیطانوں اور جناتوں کی بری نظروں سے بچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد مسلسل ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الی آخر، یعنی 11 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، برابر پڑھتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ، اللہ کے نبی کو فائدہ کیا ہوتا تھا؟ آپ جناتوں اور انسانوں کی نظر بد سے، بری نظروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم سب لوگ آج نظر بد لگنا، بری نظر لگنا، یہ عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر لگنا حق ہے، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے جان کھو بیٹھتے ہیں، بہت سو کی جان چلی جاتی ہیں۔ سماج کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، اس پر جتنی باتیں کی جائے، جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اور کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے، اور خاص کر کے چھوٹے بچوں کو نظر بہت زیادہ لگا کرتی ہے، اور ان چھوٹوں بچوں کو جب نظریں لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے
خود بھی دعا یہ دعائیں پڑھتے تھے، یہ صورتیں پڑھتے تھے، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی محفوظ کرنے کے لیے، اپنے گھر کے تمام افراد کو محفوظ کرنے کے لیے سورہ فلق اور ناس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس سے بہترین علاج آپ کو نظر بد سے اور کوئی نہیں مل سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کا بچاؤ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا بھی، گویا کہ ہمیں اب سب کو بتایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ بھی، دنیا والوں، امت کے لوگوں، مسلمانوں، تم بھی ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرو گے تو انسانوں اور جناتوں کی نظروں سے بچ جاؤ گے۔ ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں، پوائنٹ کیا ہے؟ بھائی انسانوں کی نظر تو سمجھ میں آتی، چلو انسان ہمیں دیکھتا ہے، انسان ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو جو دیکھتا ہے، لیکن جنات، وہ اس کا مطلب ہی، اس کا نام ہی جنات، یعنی وہ چھپا ہوا ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل۔ اب ہم کیا کریں؟ اس سے کیسے بچیں گے؟ وہ کیسے نظر لگاتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ غیب کی چیز ہے، ساری چیز غیب کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، کہا کہ سورہ فلق اور ناس کو پڑھتے رہو، ان دونوں کی نظروں سے، ان دونوں مخلوقات کی نظر سے ہم بری نظروں سے بچ جائیں گے۔ آج بہت لوگ نظر بد سے پریشان ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اکثر دیکھتے ہیں، بچے روتے ہیں کبھی کبھار، یا اکثر روتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اکثر رونے کی وجہ نظر بد لگنے کی وجہ۔ اللہ اکبر! اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نظر بد سے بچنے سے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے، یعنی سورہ فلق اور ناس کو کثرت سے پڑھنا، اور اگر لگ جائے تو پھر ان دونوں سورت کو پڑھنے کے بعد ان کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرما دے۔ یہ تین فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی فضیلت سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5016، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، یہ روایت دو جگہ ہے، یعنی صحیح مسلم میں بھی ہے، 2192 حدیث نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مکمل پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اللہ اکبر! سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، کسی بھی طرح کی تکلیف، عام بات ہو رہی ہے یہ، اللہ کے نبی کو جب بھی تکلیف ہوتی، اللہ کے نبی جہاں تکلیف ہوتی، ہاتھ میں، پیر میں، سر میں، باڈی کے کسی بھی حصے پر، اللہ کے نبی سورہ فلق اور ناس کو پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ایسے کر کے اللہ کے نبی کل 11 آیتیں دونوں صورتوں کی پڑھتے تھے، جہاں آپ کو تکلیف ہوتی اس پر ہاتھ رکھ کر کے۔ آپ سوچئے، ہم سب کو اللہ کے نبی ایک علاج بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر کہیں پر باڈی میں، لیکن اس میں یقین ضروری ہے، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے قرآن کو مکمل شفا بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے، خاص کر کے سورہ فلق اور ناس، انشاءاللہ 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 اس سے ہمیں شفا ملے گی، اللہ اس میں راحت دے گا، اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں، ایمان اور یقین کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں، کوئی بھی چیز حاصل نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی کا ایمان، یقین اور آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان دونوں صورتوں کو جب بھی آپ کو جسم میں، باڈی میں کبھی تکلیف ہوتی تو پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کو بیماری میں آپ اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اور آپ اپنی زبان سے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے میں تھوڑی دشواری یا تکلیف ہوتی تھی،
उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ करके हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा खुद इन आयतों को, इन 11 आयतों को पढ़ती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि हाथ, आपकी सारी चीजें बरकत के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, आपके हाथ से बरकत लेने के लिए आपके हाथ को आपके जिस्म पर जहां आपको तकलीफ होती, हजरत आयशा अल्लाह के नबी का हाथ खुद फेरती, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास हजरत आयशा पढ़ती थी उस वक्त, जबकि आप आखिरी वक्त में थे, जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, आप बहुत ही तकलीफ में थे। तो क्या मालूम हुआ हमें कि अगर इंसान को तकलीफ हो, उस मौके पर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इन दोनों सूरतों को पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मुकम्मल सेहत अता फरमाएगा। पांचवी हदीस जो इसकी फजीलत में वारिद है और काफ़ी बड़ी है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी ने 5763 हदीस नंबर पर इसको जिक्र किया, इमाम मुस्लिम ने 2189 हदीस नंबर पर जिक्र किया। कहते हैं ये सबसे अहम हदीस है, बहुत गौर से सुनिए और इसको आज के दर्स का खुलासा समझ लीजिए इंशाअल्लाह ताला। और क्योंकि ये आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है, हर घर का मसला है। मैं अगर ये बात करूं, हिंदुस्तान में 135 या 140 करोड़ मुसलमान हिंदू सब रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, काफिर, सिख, ईसाई, हर किस्म के लोग रहते हैं। मैं कहूँ मुसलमानों के 35 करोड़ अगर घर हैं, अगर 35 करोड़ घर हैं, तो उसमें से 10 से 15 करोड़ घरों का हाल यही है जिनको ये तकलीफें हैं। और काफिरों का भी हाल यही है, काफिरों में भी ये बहुत तकलीफ है। इसी वजह से तो वो भाग भाग करके कुरान से शिफा हासिल करने के लिए दौड़ दौड़ करके झूठे आमिलों और जादूगरों के पास पहुंचते हैं और तावीज गंडा लेकर के जाते हैं। इसलिए जिसने कुरान को समझा, कुरान को पढ़ा, कुरान के फहम को समझ लिया, उसकी सूरतों की फजीलतों को समझा, वो कभी किसी के गैर के दरवाजे पर नहीं जाएगा। आज का खुलासा सुन लीजिए। आखिरी हदीस कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। जी हाँ, जादू हक है। जादू क्या है? हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर आपकी ये मशीयत रखी कि आप पर जादू होना ये हक है, इसके ऊपर लोग ईमान ले आए। पहली बात, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि जादू हक है, किसी के ऊपर भी जादू हो सकता है, किसी पर भी जादू हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ, किसी पर भी हो सकता है, पहली बात। कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्राइल अमीन यही दो सूरतें लेकर हाजिर हुए। आपके ऊपर जादू हुआ तो कैफियत क्या थी? अल्लाह के नबी बहुत सही थे, सब काम अपने वक्त पर होता था, सारा काम ठीक ठीक करते थे। लेकिन जब लबीद बिन आसिम ने आपके ऊपर जादू किया, आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। पूरी जिंदगी में क्या हो गया? आप कुछ काम करते थे, भूल जाते थे। मैंने ये काम किया नहीं किया, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, सदका खैरात किया, फला का फैसला सुना कि नहीं सुना, मैं घर में ये काम किया कि नहीं। अल्लाह के नबी की हालत ऐसी हो गई, अल्लाह अकबर। जादू का असर अल्लाह के नबी पर भी हुआ। और आज हम लोग हैं, हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा तकवा, हमारा तवक्कुल, भरोसा, हमारा कुरान पढ़ना, हमारा, यानी कि हम तो अल्लाह के नबी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये तो होना यकीनी है, किसी पर भी हो सकता है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो अल्लाह के नबी की कैफियत बदल गई। देखिए, यहां पर एक मसला क्या मालूम हुआ कि एक तो जादू हक है, जादू हो सकता है। नंबर दो, जादू जब होगा तो इंसान की कैफियत बदल जाती है। आप लोग बताते हैं हमें, बहुत सारे भाई बताते हैं, बहुत सारी बहनें बताती हैं कि हमारे घर में फला ऐसा था, अचानक ऐसा हो गया, ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा अचानक उल्टी उनकी उनकी पूरी हरकतें उल्टी होने लगे। तो पहली फुर्सत में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि किसी ने जादू कर, पहले उनका इलाज और मुआवजा करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनका सही इलाज। अगर हमें ऐसा लगे कि इलाज सब नॉर्मल, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर हमें अपना इलाज करना चाहिए कुरान और सुन्नत का, यानी सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना चाहिए। कहते हैं जब अल्लाह के नबी पर जादू हुआ था, जिब्राइल अमीन यही दो सूरतें लेकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया था और ये फला
کنویں میں ہیں، اللہ کے نبی کو آ کر کے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ فلاں کنویں میں اس چیز کے اوپر جس پر جادو ہوا تھا اس چیز کو کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بھیج کر کے اسے منگوایا۔ کس کے اوپر جادو کیا گیا تھا؟ کہتے ہیں یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تات کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا، موم جو موم بتی ہوتی نا، اس کا ایک پتلا بنایا ہوا تھا، اور جس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر! کتنا خطرناک یہ جادو! اللہ اکبر! میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ابھی ایک صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے جادو وغیرہ توڑتے ہیں۔ وہ ایک راقی ہے، ایک اچھے آدمی ہے، ایک سلفی عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے بلکہ ایک اچھے ہیں اور تجربے کار انسان۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی پناہ مجھے جب ویڈیو دکھایا تو زمین میرے پیروں تلے ہل گئی، نکل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ ایسے بھی کرتے، ایسا بھی جادو کرتے! اللہ! اتنی غلیظ غلیظ گندی جگہوں پر، اللہ کی پناہ! اس لیے ہمیں ہمیشہ ان دونوں صورتوں کو لازماً 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 صبح سے شام تک 10 مرتبہ پڑھ جائیے، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو کس پہ؟ سوئی کو چبھایا گیا تھا۔ کس میں؟ یعنی سوئیوں کے اوپر جادو کا کے الفاظ بول پھونکے گئے، اور اس کو پھر اس ڈول کے اندر جو چھوٹی سی گڑیا بنائی تھی موم کی بتی کی، اور اس کے اندر ان کو چبھو دیا تھا۔ 11 سوئیاں تھی اور اللہ کے نبی کا ایک بال تھا جس کے اوپر 11 گرہیں لگائی، اور اس کو اس کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں، جو دانت ہوتے ہیں، اس کے اندر لپیٹ دیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے اتنا خطرناک جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے کیا تھا۔ جبرائیل امین کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی میں تھا۔ اللہ اکبر! اس سے آزاد ہو گئے۔ آپ ایک آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، جیسے آپ نے یہ پڑھا ایک گرہ کھل گئی، ایک سوئی نکل گئی وہاں سے۔ من شر ما خلق، دوسری صورت پر دوسری آیت پڑھی، دوسری سوئی گر گئی اور وہ دوسری گرہ کھل گئی۔ یہ اپنے آپ ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، اور اللہ کی مرضی سے سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ جادو حق ہے، جادو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان پر، متقی، پرہیزگار، ناپاک، نجیس، کسی پر بھی، اور جادو کسی چیز پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بال پر ہوا، اور اس کنگھے پر کیا گیا، اور اس سوئیوں پر کیا گیا۔ اللہ کی پناہ! اور ایک اور بات کہ جب جادو ہو جائے تو اس کا علاج بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جادو کس سے کیا گیا ہو، کس پر بھی کیا گیا، اس سے پرواہ نہیں، ہمیں سورہ فلق اور ناس پڑھنا ہے، اور اس ایمان و یقین کے ساتھ اس کے ذریعے سے یقینی طور پر جادو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ایمان و یقین کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا۔ جو لوگ دوسروں کے پاس جا کر کے پڑھواتے ہیں، میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہاں پر 70-80 لوگ جو یہاں موجود ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ خود پڑھیں ایمان و یقین کے ساتھ، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا، سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عالم عامل کسی کے پاس، رقیہ شریعہ کرانے والے باقاعدہ سینٹر لگا کے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت شفا ملیں گی۔ تو یہ حدیث، اور آخری حدیث میں پڑھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح بخاری 5017 حدیث نمبر ہے، اسی ان دونوں صورتوں کی فضیلت میں ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پھر سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے تھے۔ یعنی سر سے پیر تک آپ مکمل اپنے جسم کو مکمل طریقے سے پھونک لیتے، جو ہاتھ پر آپ نے سورہ فلق اور ناس کو پڑھ کر کے پھونکا ہے، اس کے ذریعے سے آپ پورے جسم اور باڈی پر پھیر لیتے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا تھا شیطان کے شر سے، لیکن ہم سب لوگ ہیں رات میں موبائل چلاتے ہوئے سو جاتے ہیں، دعا پڑھتے بھی نہیں کہ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، وضو کرتے کہ نہیں کرتے،
ایسے ہی سو جاتے ہم لوگ، پھر کیسے ہم محفوظ ہوں گے آپ بتائیے؟ تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا۔ رات میں ضرور پڑھ کے سویا کرے۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، ان دونوں صورتوں کی فضیلت پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ابھی کچھ وقت کم ہے، مجھے کہیں جانا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کے اگر سوالات